آج کے دور میں ایسے بھی علماء نکلے ہیں کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے لیے، اپنی شدت کے لیے، اپنی تکبر اور انا کو قائم کرنے کے لیے ایسے حوالے نکالتے ہیں کتاب و سنت سے جن کا کوئی جواز ہی نہیں سالف سالین کا یہاں ملتا ہے۔ تو ابن العربی نے یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ باتیں ایسے ہیں کہ جنہیں تو ثابت کرنے کے لیے خالصتاً خاموش رہنا ہی بہتر ہے، جن کے اندر وہ اس کا ثابت ہونا لازمی ہے، وہ خود بخود اس کو لے کر ثابت کر دیں گے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے طرف توجہ رکھنا اور اس بات کو سمجھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان پیدا ہوا ہے یا شیطان کو خلق کیا گیا، شیطان کو بنایا گیا، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، کیا شان رحمت للعالمین، مسکرا کر فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ کہ وہ جو میں نے کہا نا، عارفین نے لکھا ہے کہ آپ کے مجلس میں پہلے ہی بیٹھتے ہیں آپ کے ہمزاد آ کر، آپ کی جگہ کو متعین کرتے ہیں تاکہ آپ اٹھ جائیں جلدی جلدی سے، آپ کو فارغ کریں وہاں سے، بیٹھنے کا شوق آپ کے دل سے مٹایا جائے، آپ کے فکر کو خراب کیا جائے، آپ کی دل کے اندر ایمانی سالمیت کو خراب کیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر یہ کہ جتنے علماء تشریف فرما ہے، مبلغین ہیں، مفتیان گرامی قدر ہے، جتنے قرآ حضرات ہے، سب کے لیے ایک یکساں عریضہ ہے، گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ نشست میں 2 گھنٹے کی قریب جو گفتگو ہوئی تھی وہ کس چیز پر ہوئی تھی؟ ہاں ونسا کلندرا جی، کہ ہم کس طریقے سے تلاش یار کر سکتے ہیں، ہم اپنے یار کو کیسے متعین کر سکتے ہیں، کس کو ہم دل دیں گے، اس کے لیے پرکھ کیا ہے، پہچان کیا ہے کتاب و سنت کی۔ تو اس میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہے آخر پہ، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں اس مجلس کو، جس میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک قول تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ گزشتہ سابقہ مجلس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے خانقاہ میں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اندر ہیں وہ باہر آ جائیں، یاد ہے، جو اندر ہیں وہ باہر آ جائیں اور میرے بات کو سنیں۔ تو اس پر تاروزانہ کچھ جملے میں نے کہے تھے کہ اندر آنے والوں سے کیا مراد ہے، تو میں نے وضاحت سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مجلس لگتی ہے، اب انہوں نے فرمایا جو باہر ہے وہ اندر چلے جائے، تو پھر انہوں نے جملہ فرمایا تھا وَيْحَكَ نَامُوسًا بِالشِّرْكِ وَأَنْتَ تَكْذِيبُ تَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الشَّرِّ لَا عِنْدَنَا صِدْقٌ فِي قَلْبٍ وَصِدْقٌ عَلَى لِسَانٍ۔ وہ کیا تھا کہ جب ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، بولو، جب جاتے ہیں تو ہمارے جانے سے پہلے، ہمارے پہنچنے سے پہلے، میں نے سمجھا تھا آپ کو، وہاں آپ کے ذمے کا شیطان آ جاتا ہے، اس سے آپ کے پہنچنے سے پہلے 2 گھنٹہ آ جائے، 1 گھنٹہ آ جائے، اس سے خبر ہے کہ آپ کی نشست کون ہے، آپ کو کہاں پر بیٹھنا ہے۔ وہ جمعہ کی مجلس ہو، وہ خانقاہی مجلس ہو، وہ کوئی قرآن خوانی کی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس، تو اب آپ کہو گے کہ وہ کون ہے جو ہم سے پہلے، کون سا شیطان جس کو ذمہ داری ہمارے لیے ہے کہ کہیں اجلّہ محدثین نے اپنی کتابوں میں، ابن ماجہ اور امام مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سے مسلم میں، کہ شیطان کا بھی ایک تخت ہے، وہ ایک سمندر پر لگتا ہے، وہ تخت کو بھی انہوں نے عرش ہی لکھا ہے، شیطان کا ایک عرش ہے، اس پہ وہ بیٹھتا ہے۔
اور اپنے متعلقین کو حکم دیتا ہے چلے جاؤ اپنے اپنے کام پر. تو وہ متعلقین کون ہوتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں. اور عام میں کئی اجلا اور عارفین نے ہمزاد پر بڑا گفتگو فرمایا کہ ہمزاد ہوتا کیا ہے. ہمزاد اس شیطان کو کہتے ہیں جو ہمزاد انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے مقرر ہی ہے کہ جب بھی انسان نیکی کا رخ کرے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نیکی سے انسان کو دور کرنا ہے. اب تو یہ کوئی مجلس مسجد کی نہیں ہے، ممبر شریف کی نہیں ہے، یہ تو ایک خانقاہی مجلس ہے. جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے تھے. تو ایسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن صرف اصلاح کے نیت سے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے دل میں بات نہیں اتری، سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس معیار سے کوئی سوال کر نہ سوچے کہ وہ کہے کہ میں علم کی بنیاد پر اس بات کو کھرا اتارنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ باتیں اور افاق کے دلوں حال و احوال سے کھڑے ہو چکے ہیں. اس پہ اب دلیل اور بحث کی کوئی گنجائش. ابن جوزی علیہ رحمہ جیسے عالم دین نے ایسے باتوں پر اعتراض کیے، بڑے بڑے علماء نے کیے، لیکن بالآخر یہ باتیں نکھر کی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تصوف ہے ہی ایسا جو انسان کے دلوں میں تھوڑا لیٹ سمجھ آتا ہے، تاخیر سے سمجھ آتا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے. تو اب آپ کہو گے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ہمزاد کہاں سے آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کا بڑا مجمع ہے. صحابہ کے بڑے مجمع کے دوران ایک صحابی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو دل ہی نہیں لگتا ہے نیکیوں کی طرف، اور میں بار بار نیکیوں کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ کے سامنے رہتا ہوں تو نیکیوں پر غلبہ آ جاتا ہے قلب میں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہوں. آپ کی صحبت سنگت سے باہر چلا جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا دل نفاق میں پڑ گیا، جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا، جب تک کہ میری اس کی کوئی نیت نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارا اثر ہے اسی وجہ سے یہ ہماری نزدیکی کا اثر ہے. تو اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا اور حدیث بڑا معروف ہے، مشہور ہے. امام مسلم نے اس کو نقل کیا، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا. سمجھ گئے نا میری بات کو؟ تو آپ رکھیں سلبوں کو اپنی جگہ. تو آج جو پہلے ہی آپ لوگوں نے خواب یہاں بھیجے ہیں انہی کی تعبیر میں بتاؤں گا، وقت بہت کم ہے، اور اگر کسی کو کوئی زیادہ ہی خواب ہوگا لاسٹ کے 2 منٹ میں بتانا میں بتاؤں گا بس، کیونکہ وقت نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں، جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان اس کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. تو اس کا کام کیا رہتا ہے، یہ اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہیں فرمائی اس حدیث میں. ایک اور حدیث ہے جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، جس کو بار بار آپ سنتے ہیں، وہ میرا نظریاتی استاد ہے، اور اس نے اس کو اپنی کتاب میں لایا ہے اور اپنے درس میں لایا ہے اس حدیث کو، جس میں اس کی وضاحت ہے. یہاں اس حدیث کی وضاحت نہیں، یہاں اتنا ہے حضور نے فرمایا کہ آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کشمیر میں مجھے نہیں پتا کہ ہمارے باہر کے لوگ یہاں عزیز بیٹھے ہیں ان کے ہاں ایسا ہوتا. ہمارے یہاں کشمیر میں پہلے ہوتا تھا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو 40 دن کے لیے اس عورت کا کمرہ الگ کر دیا جاتا تھا. اب اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے عورتوں کے، اور عورتوں میں سے اگر مرد کو انتہائی کوئی ہوتا تھا وہ محرم ہی ہوتا اس کا. اب تو خیر ہسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز رہا نہیں. پھر جو وہاں سے فضلات نکلتے تھے اس کمرے سے، تو گاس وغیرہ کے صورت میں نکلتے تھے، جہاں ڈالتے تھے،
تو پھر منع کیا جاتا تھا بچوں کو کہ ادھر سے نہیں گزرنا. اگر یاد ہوگا کسی کو, میرے بچپن میں ایسا ہوتا تھا, ادھر سے نہیں گزرنا, کیوں گزرو گے تو وہاں سے آپ ڈر جاؤ گے, چکشی تصرف آپ پر آسیب آ جائے گا, اور ہوتا بھی تھا کبھی کبھی. تو ابن العربی نے اس کی وضاحت ایسی دی کہ وہ کچھ فضلات جو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو آپ سمجھنا ہمارے علماء کا علم کہاں ہے, عارفین بولتے ہیں کس کو ہے, وہ بولتے ہیں کہ اس فضلات کے ساتھ وہ شیاطین بھی خارج وہیں ہو جاتا تھا. اور ہمارے عارفوں کا حال دیکھو کہ ہمیں روکا جاتا تھا, ان پڑھ والدین ہمیں روکتے تھے, ادھر نہیں جانا, ڈر جاؤ گے. تو پھر 40 دن کے بعد, کیونکہ 40 دن تک وہ شیطان کا کام اس بچے کے ساتھ نہیں رہتا, وہ 40 دن کے بعد وہ پلٹ آتا ہے ہمزاد, کیونکہ وہ جو ہمزاد ہے وہ اسی بچے کے ساتھ نشو نما پاتا ہے, وہ اس میں کے رزق میں حصہ پانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ساتھ سونے کی کوشش کرتا ہے, اس کے خوابوں میں آتا ہے. تو اکثر مائیں کہتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس بچے کو لے جاؤ, یہ رات کو رہتا نہیں, اس لیے کہ ایک نیا آیا ہے اس کو ڈیوٹی دینے پر, یہ اس کو پریشان کرے گا. یہ برابر نماز کے وقت میں اس کو رلائے گا جب ماں یا باپ ارادہ کرے گا کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں, یہ مسجد نہیں ہے, میں تمہیں یہاں ویسے چیزیں یاد ہیں نا سکھا رہا ہوں کہ جو آپ کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کتابوں میں. تو یہ جو بچہ اسی وقت روتا ہے جب ماں نماز کے لیے اٹھے, تو سمجھنا اس میں بچے کو کوئی پیٹ درد نہیں, سر درد نہیں, بخار نہیں, یہ اسی نئے ہمزاد کی کارستانی ہے جو رلا رہا ہے کہ تاکہ ماں اور باپ مصلی کی طرف پریشانی آ جائے. اب اس پر میں آپ کو کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. ایک معروف حدیث ہے سیاستہ کی 3 کتابوں میں, ایک صحابی حضور کی خدمت میں کہا کہ میرے بچے رات کو روتے ہیں, بے خوابی کے شکار ہیں, وہ رات کو سو نہیں پاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا اس صحابی کو سکھایا, فرمایا کہ آپ جا کے اس دعا کو اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور پڑھاؤ سونے سے پہلے. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. آپ کے اوراد میں ہے نا وہ بسم اللہ خیر الاسماء, یہ ایک اور حصہ ہے اس کا, بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض و رب, یہ ایک اور جگہ ہے. اتنا حصہ تو اس صحابی کو بتایا. تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بچے تو چھوٹے ہیں وہ پڑھ نہیں پائیں گے, یعنی 7 مہینے کے, 10 مہینے کے, سال کے, 2 سال کے, وہ بول نہیں پائیں گے, تو ان کو کیا کروں؟ تو وہاں سے تعویذ کی سند نکل آئی. سمجھ گئے میری بات کو؟ سند تعویذ جو ہے, ہاں, تو وہیں سے نکل آئی. اب تعویذ کی سند وہاں سے کیوں نکل آئی؟ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھ لے اور اس کے گلے میں ڈال دے. حدیث ہے, جرح تعدیل کے حالات سے گزر کر حدیث ہے, اور 8 اجلہ مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لایا. میں نے کہا کہ کس کتاب میں بھی ہے؟ سیاستہ کی 3 کتابوں میں, صحیح مسلم سمیت. اب تمیمہ کے بارے میں جو لفظ تم ہے, اس کے بارے میں جو وہابی لوگ جو کہتے ہیں کہ تعویذ کو لٹکانا, تعویذ کو ڈالنا یہ حرام ہے, وہ کس حدیث کو لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو دیکھا, کسی کو چاندی کی چین لٹک رہی تھی, کسی کو بتوں کا نام لکھا ہوا تھا چمڑے پر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھینچ کے اس کو گلے سے نکال لو. لیکن ان میں کیا ہوتا تھا, بتوں کے نام ہوتے تھے لکھے, یا کوئی منتر لکھا ہوا ہوتا تھا, تو اس کو حضور نے منع فرمایا. لیکن جہاں تعویذ کی بات آئی تو فرمایا کہ وہ جو بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو اس کے کیا, اس لیے پیر صاحبان کو بھی چاہیے کہ جو پڑھنے کے لائق لوگ ہیں انہیں تعویذ مت ڈالیے, تعویذ گنڈوں کی بارش مت کیجیے. ہم اس کو گنڈے نہیں بولتے, ہم گنڈے بولتے ہیں. وہ مت بارش کیجیے, انہیں بتاؤ درود پڑھو, انہیں وظیفے دے دو, یہ سنت ہے, انہیں وہ چیزیں مت دو. تو جو پڑھنے کے لائق نہیں تو اس کو تعویذ دیں دے, کوئی حرج
خود اس پر کہیں علماء نے بشمول علماء دیوبند میں سے کہیں لوگوں نے کتابیں لکھی کہ تعویذ لٹکانا حرام ہے، لیکن خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن شریف کے 114 نقش وضع کیے اور لکھا کہ یہ لٹکا کر یہ ہوگا، یہ لٹکا کر یہ ہوگا، یہ لٹکا کر یہ ہوگا. خود کر رہے لیکن لوگوں کو بتا رہے مت کرو ایسا. تو ایسا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ یا حرام نہیں ہے. اچھا، بات تو حمزاد کی ہم کر رہے تھے کہ یہ اب جب حمزاد نکل آیا تو یہ کون ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب میں یہاں شکرانی نعمت کے طور پر بات کروں گا. اگر کوئی کہے گا حمزاد نہیں ہے، وہ کبھی میرے ساتھ آ جائیں دھوپ میں، جب دھوپ ہوگی باہر، میں اس کو 1 منٹ میں حمزاد دکھاؤں گا. اگر نہیں دکھایا تو میں کبھی آپ کو واضح تلقین نہیں کروں گا. اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ اس کا حمزاد یا شیطان پیدا ہوتا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ یہ پوچھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے نا، کہاں رحمتاً للعالمین، ہاں کہاں رحمتاً للعالمین. وہ عطار نے کیا خوب فرمایا، حضرت فریدین عطار نے، وہ فرماتا ہے نا، شد وجود رحمتاً للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین. وہ فرماتے، فارسی شاعر ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نبی جس کا وجود رحمتاً پہلے دور میں تو لوگ ڈھونڈتے تھے جگہ جہاں عبادت کی جائے، لیکن آمنہ کے لال نے جب زمین پہ قدم رکھا تو رب نے فرمایا ساری زمین پاک ہو گئی، میری مسجد ہو گئی، جدھر چاہو نماز پڑھو، جدھر چاہو نماز پڑھو. تو اب آپ کہو گے کہ پھر یہ مسجدیں کیوں بن رہے ہیں؟ پوچھو گے نا کہ طویل مضمون نہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے پھر میں گھنٹوں نہیں رکتا ہوں، راتوں نہیں رکتا ہوں، تو طویل نہ ہو جائے. حضور سیدنا غوث اعظم تشریف لائے مکۃ المکرمہ، نوجوان تھے، 10-12 سال کی عمر ہوگی، 12 سال کی عمر، 15 سال کی عمر. تو مفتی مکہ کی مجلس میں آئے، بیٹھے، تو ایک آدمی نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ جو توجہ ہے، یہ حکایت طویل ہو جائے گی، مختصر کر رہا ہوں، اس کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں. تو پوچھا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل مبارک فرمایا گیا، حضور کو غسل دیا گیا نا پانی سے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے پوچھا کہ اس کا وہ پانی کہاں گیا؟ غسل ہوتا ہے نا، غسل کا پانی کہاں گرتا ہے؟ نیچے. اب ساری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات کے بارے میں کسی کو نظر نہیں آتے تھے، گئے فارغ ہوئے نظر نہیں آئے. کئی فضلات جیسے ناک مبارک صاحب کی، چہرے مبارک دھویا، زبان مبارک صاحب کی، یا حلق فرمایا، بال اتروائے مبارک، موئے مقدس اتروائے، ناخن مبارک اتروائے، وہ زمین پہ نہیں گرتے تھے، یا فرشتے لے جاتے تھے یا صحابہ لے جاتے تھے. ثابت نہیں ہو رہا ہے کہاں گرے، کس نے گرائے، کہاں سے اٹھا، ایک بھی جگہ نہیں مل رہا ہے. لیکن صحابہ نے لیے، اس نے لیے، اس نے لیے، اس پہ درجنوں حدیثیں ہیں. میں نے آپ کو سنایا نا، خالد بن ولید والا حدیث، ام سلمہ والا حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ والا حدیث، کتنے حدیثیں میں نے سنائی آپ کو اس پر. لیکن یہ غسل کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ پانی کہاں گیا. تو
وہ بیان اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام کے غسل کے بارے میں فرما رہا تھا. تو وہ اس نے جواب پوچھا, سوال جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا جواب. وہ گئے, رات کو کتابیں پڑھی, جواب نہیں ملا ساری رات. اگلے دن آئے, جواب دے دو, کہا کہ کل بتاؤں گا. کل پھر ایسے کرتا رہا, کوئی جواب نہیں ملا کسی کتاب سے. تواریخ کو کھنگالا, کتاب السیر کو کھنگالا, حدیثوں کو کھنگالا, نہیں ملا. تیسرے دن پھر آئے مجلس میں, تو تیسرے دن اس سے پتہ چلا کہ اب کہیں نہیں, تو وہ حضور علیہ السلام کے دربار کی طرف رجوع کر لیے. پہلے زمانے کے علماء ایسا ہی ہوتے تھے, کتاب نہیں ملی, جواب نہیں ملا تو سیدھا رجوع کس طرف. آج کے دور میں ایسے بھی علماء نکلے ہیں کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے لیے, اپنی شدت کے لیے, اپنی تکبر اور انا کو قائم کرنے کے لیے ایسے حوالے نکالتے ہیں کتاب و سنت سے جن کا کوئی جواز ہی نہیں سالف سالین کا یہاں ملتا ہے. بس ڈٹ گئے, ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں. اچھا, وہ جب اس نے حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کیا نا, رجوع بھی کیا مضبوط تھا. یہاں رجوع کیا, مراقبہ کیا, رجوع کیا, استغاثہ استمداد کے لیے ہاتھ بڑھائے, تو یوں کر کے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور آدمی تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ میں. تو اس سوال کو لے کے بڑے پریشان تھے, تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ آدمی آپ کو جواب دے گا. تو اس بچے نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ تھا چہرہ بند کیا ہوا. جس نے جواب دیا تھا چھوٹا, چہرہ بند کیا ہوا, تو اس نے جواب دے دیا. جواب یہ دے دیا کہ یہ جو غسل کے پانی کے بارے میں تشویش اور سوال ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ بھاپ بن کے, باب ہوتا ہے نا, باہ جس کو بولتے ہیں, ہاں, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کی طرف لیا, پھر وہ بارش میں تبدیل ہوئی. اس بھاپ سے جہاں پانی کا, بارش کا قطرہ گرا, اسی جگہ قیامت تک مسجد بن جائے گی. اس امت کی مسجدیں ادھر بن جائیں گی. یہ مضمون نہیں ہے. مضمون میں یہ ہے کہ جب اس نے وہ سب اٹھے, جب مجلس میں آیا تو اس نے پوچھا کہ سوال کا جواب کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا جواب ہے. کہا کہ دلیل دو, کس کتاب سے پڑھا. کہا کسی کتاب میں نہیں تھا. جواب تو کتاب سے ہونا چاہیے نا. اسے کہا کسی کتاب میں نہیں پڑھا. کہا پوچھے کدھر سے ہو. مفتی اعظم ہونا الگ بات ہے, لیکن کہاں سے لائے ہو جواب. تو وہ کہنے لگا جواب یہ ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ملا. عاجز ہو کے بولا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا اور دریافت فرما لیا. کہا بتاؤ یہ حضور علیہ السلام نے خود یہ بات کہی. تو اب وہ رہ گیا ایسا ہی. کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو. کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے جواب دیا اس نے دیا. کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ ایک نقاب پوش آدمی تھا, ایک لڑکا تھا, اس نے جواب دیا. کہا جواب تو نے صحیح بولا, لیکن کس نے دیا اتنا چھپایا تھا. وہ جو اس کے حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑکا آیا تھا جس نے جواب دیا, وہ میں ہی ہوں. میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. اب یہ کرامت ہے ولی کی, اس پہ بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ انسان جب غیب کی صورتوں اور کیفیتوں کو دیکھتا ہے تو اس پر متحمل ہو جاتا ہے کہ میں بات تو ہے میری پاس, لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کس کتاب کو, کس عالم کو, کس چیز کو لاؤ. تو ابن العربی نے یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ باتیں ایسے ہیں کہ جنہیں تو ثابت کرنے کے لیے خالصتاً خاموش رہنا ہی بہتر ہے. جن کے اندر وہ اس کا ثابت ہونا لازمی ہے, وہ خود بخود اس کو لے کر ثابت کر دیں گے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے طرف توجہ رکھنا اور اس بات کو سمجھنا. تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان پیدا ہوا ہے یا شیطان کو کھلک کیا گیا, شیطان کو بنایا گیا, تو حضور نے مسکرا کر فرمایا
کیا شان رحمت للعالمین. مسکرا کر فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی. لیکن میں نے اپنے شیطان کو کلمہ پڑھا کر مومن کر دیا ہے. وہ اب میری اطاعت اور فرمان برداری میں. حدیث ہے میرے اطاعت اور میرے فرمان برداری. وہ جو غوث اعظم نے فرمایا تھا اندر والے اندر چلو باہر والے باہر چلو، یہ جملہ ہے نہیں ادھر، لیکن اس پر میں نے بڑا غور کیا کہ جس نے بھی غوث اعظم کا یہ مضمون نقل کیا اس پر نہیں لکھا ہے ترجمے میں نہیں، یا کسی نے بحث اس پہ نہیں کی. یہ میری دل کی تحقیق ہے اور میں نے ان حدیثوں کو پڑھا دیکھا سمجھا کہ جواب یہ ہے اس کا کہ وہ جو میں نے کہا نا عارفین نے لکھا ہے کہ آپ کے مجلس میں پہلے ہی بیٹھتے ہیں آپ کے ہمزاد آ کر آپ کی جگہ کو متعین کرتے ہیں تاکہ آپ اٹھ جائیں جلدی سے، آپ کو فارغ کریں وہاں سے، بیٹھنے کا شوق آپ کے دل سے مٹایا جائے، آپ کے فکر کو خراب کیا جائے، آپ کی دل کے اندر ایمانی سالمیت کو خراب کیا جائے. تو جب غوث اعظم اپنے مریدین یا محبین کو تلقین فرماتے تھے اس سے وہ جگہیں جو ہوتی تھی مجلس میں جہاں وہ ہمزاد پہلے ہی بیٹھے ہوتے تھے، غوث اعظم نے انہیں فرمایا تم اندر بیٹھے ہو نا، تم چلے جاؤ باہر. وہ انسانوں کو خطاب، وہ شیاطین کو خطاب تھا تاکہ اس کے محفل میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ شیاطین کے اثر سے، ہمزاد کے اثر سے اپنی جگہوں کو خالی نہ کریں اور دل ان کے پریشان اس مجلس میں نہ رہیں. علماء اہل سنت کے ہاں آپ پاتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں پڑھو سبحان اللہ مجلس میں، بولتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. وہ جب آپ نے سبحان اللہ بولا تو آپ نے شیاطین کو اپنے صفوں سے بھگا دیا. پھر دل لگتا ہے کس پر؟ مجلس میں. یہ اس کا بنیادی اور روحانی اصول ہے. اب ہمارے ممبر جو ہے ایسے خطیبوں کے ہاں لگ گئے نا جو صرف اور صرف کچھ خطاب رٹ کے آتے ہیں اور پھر انہی پہ لرز براندام مجلس کو کرتے ہیں تاکہ مجلس میں نعرے لگ جائیں اور خوب سبحان اللہ لگ ہو جائیں. لیکن ایسے مجلسیں اور ایسے مواعظ حسنہ سے ہمارے دل خالی ہو گئے آج کے دور میں. یہی وجہ ہے کہ ہم پر غلبہ اور لوگ پاتے ہیں کہ ان کے ہاں ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ان چیزوں کو، اس مجلس کا یہ مقصد ہے. اب سمجھ لے میری بات کو. اب اگر تم میں سے کوئی ادھر آیا مجلس میں یا کسی اور مجلس میں، آپ سے پہلے آپ کا ہمزاد گیا، اس نے آپ کی جگہ کو خراب کیا. اب آپ کہو گے کہ ہماری جگہ کو کیا کیا خراب کر سکتا ہے. میں آپ کو بولوں گا تو آپ حیران رہ جاؤ گے. باہر سے مفتی صاحبان فتوے لائیں گے میرے اوپر، یہاں تک کہ وہ آپ کے جگہ کو شیاطینی پیشاب سے پلیٹ کرتے ہیں جو نظر نہ آنے والی شے ہے. آپ ذکر ضربات حق لگاتے ہیں تو وہ شیطانی اثرات کے ضربے اور ذکر کرتے ہیں جو آپ کے دل پر حاوی ہوتے ہیں اور آپ اس مجلس کا اثر نہیں لے پاتے. ساری زندگی بولتے ہیں مجھے لوگ کہ حضور ہم نے اتنے درود خضری پڑھے، اتنے درود پڑھے، اتنے ہزاروں پڑھے، حضور تو خواب میں نہیں ملتے. میں بولتا ہوں کہ آپ کے بستر پہ آپ کے بیٹھنے سے پہلے آپ کا ہمزاد بیٹھ گیا، جائے نماز پہ آپ کا ہمزاد شیطان پہلے بیٹھ گیا، تو توقع کیسے رکھ سکتے ہو کہ آپ کہ قرآن کھانی میں اور آپ کے اوراد کھانی میں شیطان کے اثرات شامل نہیں؟ تو یہ کب آپ کے وجود سے دور ہو سکتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کامل عارف کا دامن پکڑا، اس کے نظروں میں آ گئے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے وجود کے باہر اور اندر کیا ہو رہا ہے. پھر جب آپ ضربات حق لگائیں گے بسم اللہ یا حیو یا اللہ باقی، اللہ باقی، تو اس کے اثرات پھر آپ کے وجود کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے. وگرنہ خالی بیعت کے فائدے سے ہی انسان اپنے وجود کو سیدھا نہیں کر سکتا. اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو پھر ایک بار بیعت کی تو خانقاہ میں غوث اعظم کو جانے کی کیا ضرورت تھی. تو بتانا یہ چاہتا ہے، مقصود یہ ہے میرا کہ اگر آپ یقینی طور اپنے دلوں کو جوڑ رہے، اپنے یار کی تلاش میں ہیں، تو یار کے تلاش میں آپ کو کامل تو لے سکتا ہے، لیکن یار کے راہ سے بھٹکانے کے لیے پہلے ہی آپ کے ساتھ ایک ڈیوٹی پر مامور ہے، ایک شیطان ڈیوٹی پہ مامور ہے. وہ یار کے راہ کے طرف آپ کو بڑھنے نہیں دے گا، نہ رات میں نہ دن میں،
بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا وار مجھے کہاں سے ہو رہا ہے، کس طرف سے ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اس وار کو آپ کیسے روک پائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو حصار نوری، جس کو ہم نوری حصار کہتے ہیں، اس میں آپ کو آنا پڑے گا۔ کیسے آؤ گے؟ بس یہ بات کر کے ہم 5 منٹ میں اس کو اختتام کر رہے ہیں۔ آج آپ نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ جس کے جیسے آپ نے وہ بچے کے بارے میں سنا، وہ تعویذ کے بارے میں، اسی طریقے سے آپ کے وجود کے اندر ایک خالی جگہ پڑی ہے۔ کیا بولو، کیا پڑی ہے؟ اس جگہ کو پر کیسے کریں گے آپ نماز میں ہیں، لیکن نماز آپ کی کمال نہیں ہے۔ آپ رکوع میں ہیں، دل پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر ایک خالی جگہ ہے، جس کو ہم کہیں کہ یہ مقام عشق، مقام حب کہیے آپ، مقام عشق کہیے آپ، کہ یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا نا، حضور کا مبارک حسن ہو، سیرت ہو، گھرانہ ہو، کردار ہو، یہ مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ دکھانا کہ لوگوں کے دل یار کے لیے دیوانے ہو جائیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ معجزہ دکھا کر، مردگوئے کو زندہ کر کر کے، قرآن کی آیتیں بتا کر، سنا کر زندہ ہو جائے۔ اب یہ 2 زاویوں پہ رہا، ایک ظاہری زاویہ پہ، ایک باطنی زاویہ پہ۔ جو ظاہری زاویہ رہا اس کے لیے ہم نے مسجد بنائی، امام کو مقرر کیا، تلاوت کروائی، ختم پڑھوایا، یہ سارا کچھ ظاہری زاویہ ہے اس کا۔ اگر باطن صفا نہیں تو ظاہری عبادت پھگدان ہے آپ کے لیے، اور ظاہری عبادت سے آپ وہ چیزیں نہیں پا سکتے ہیں جو وہ فائدہ دے سکتے تھے۔ اسی لیے مولانا رومی نے کیا خوب کہا، رومی نے نا، شاد باش عشق خود سودائی ماں، مثنوی کا پہلا دیوان۔ شاد باشائی عشقی خود سودائی ماں، اے طبیب جملہ علت حائمہ۔ پھر وہ پچھلے مضمون کا شعر میں نے کیا پڑھا تھا لاسٹ میں جو چھوڑا تھا، صد کتابو صد ورق در نار کن، لیک دلے جانب دلدار کن۔ رومی 2 باتیں سمجھا کے گیا، ایسی باتیں جو تمہیں راحت اور رحمت دے، وہ سمجھا کے یہ گیا کہ جب انسان بیماریوں کا علاج کر کے تھک جاتا ہے نا، سمجھ گئے میری بات کو، تو انسان پھر کیا کہتا ہے کہ میں مرنا ہی چاہتا ہوں، ہے نا، وہ کہتا ہے میں تھک گیا۔ رومی کہتا ہے کہ جب انسان کو ہزارہ ظاہری باطنی بیماریاں ستائیں تو میرا ایک نسخہ لکھو۔ رومی فرماتے ہیں میرا ایک، تو پھر ایسا کر لو، اپنے یار سے عشق کرنا شروع کر دو۔
اگر یہ بیماری لاحق ہو گئی اس کے ملحقات آپ کو ایسے اثرات ڈالیں گے وجود پر کہ تمہیں پھر نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی مرض کا خوف ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ جس نے بھی اپنے یار کی سنگت میں مرض پا لیا وہ سمجھ لو پھر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج جو میں نے آپ کو یہ مختصر سے گزارشات خدمت میں کیے اس کا یہ مقصد ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں تجھ پر افسوس کہ تو آدمیوں کو سچ بولنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود اندر سے جھوٹ بولتا ہے۔ وَيْحَكَ وَتَعْمُسُ النَّاسِ بِصِدْقِ وَأَنْتَ تَكْذِبُ تَأْمُرُهُمْ، آپ خود کو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جس کا پرچار کر رہا ہے اصل میں تجھے اس پر خود یقین ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کو پھر بولتا ہے بِالتَّوْحِیدِ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ تَأْمُرُهُمْ بالاخلاص، تو توحید کی بات کرتا ہے، میں خدا 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 کو مانتا ہوں، کس توحید کی بات کرتا ہے؟ تو خود مشرک ہے، وانتا مشرک۔ ہزار بار دن میں شرکیات آپ کے وجود کے اندر آ جاتے ہیں اور سمجھتا ہی نہیں، وہ بھی اخلاص ہے نہیں۔ وانتا مرائن منافق تامرہم بے ترک المعاصی وانتا ترکیبها من شیء۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا مخلوق اور خالق دو ہی ہے، مخلوق کے راستے پر نکلو گے تو خالق کے راستے سے گئے، خالق کے راستے پر نکل گئے تو مخلوق کے راستے سے گئے، لیکن پھر مخلوق تیرے پیچھے تیرے آگے نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھ لو کہ آپ طالب علموں کے لیے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھو گے تو پہلے وہی اعوذ بکلمات اللہ التامات یا بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض یہ پڑھو، پھر آپ کے دل کے اوپر شیطان کے وار نہیں آ جائیں گے۔ اور جتنے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ہیں تو پھر ہم کیا شروع کریں کہ ان دونوں دعاؤں کو ہم یاد کریں گے اور انشاءاللہ ان کو آگے آگے پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، تاکہ ہمارے وجود کے اندر جو بھی روز غلاظت اندر آ جاتی ہے ان کو ہم اس غلاظت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہتر ہتھیار ہے جن کو اللہ و رسول نے ہمیں ذکر کی حالت میں، قرآن کی حالت میں، فکر کی حالت میں، شکر کی حالت میں دیے، اور ہم اس کو استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اب کوئی کہے گا کہ میرا دل غمگین رہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں میرا دل غمگین رہتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت نظر ہی نہیں آتی ہے، بس زیادہ نہیں ہے، آج زیادہ نہیں ہے، بس 2-3 خواب، بس میں نے کہا نبی نماز پڑھنی ہے 2-3 منٹ میں میرے طرف دیکھ لو اور بالکل کم وقت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا نا، آن لائن، پھر واٹس ایپ کے تھرو، پھر ٹیلی فون کے تھرو، خدا کی قسم اتنے خواب لوگ بھیجتے ہیں، ان کی تعبیر بتاؤ، میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ لیکن ایک چیز ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کتنے کام کروں۔ وہ ہوتا تھا اہل دل کی وجہ سے، ہم تو ہے نہیں، نہ اس دور میں ہے، نہ اہل دل ہے، نہ اہل درد ہے، بس کوشش میری یہ رہتی ہے کہ کوئی خالی نہ آ جائے، کوئی آیا تو پہلے اس کے خواب کو بتایا جائے، یا کسی کے دل میں خواب ہے تو اس کی تعبیر بتائی جائے۔ دیکھیے میری بات کو آپ سننا سمجھنا، پہلی بات کو اہل دل کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، عارفین کی جو مجلسیں ہیں، تو کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا حضرت 2 دعوتیں ہیں، ایک خدا کی دعوت ہے حج کے لیے، میں فرض حج کر چکا ہوں، یہ حج تو میرے لیے نفلی ہے، اور ایک اہل درد اہل دل کی دعوت ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے باطن کی اصلاح کرو، میری سنگت میں آ جاؤ۔ تو کہا کون ہے؟ تو اس نے جنید بغدادی کو بتا دیا، وہ اپنے دور کا سری سکتی تھا، بہت بڑا مشہور ولی تھا، اس درجے کا سری سکتی کی درجے کا۔ تو
تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ حج کو ترک کر لو اور اہل دل کی معرفت کی مجلس میں چلے جاؤ. تو اس نے کہا حضرت حج، کہا کہ میں نے ہزارہ حاجیوں کو دیکھا جو حج کر کے نکلے باہر لیکن کچھ ساتھ نہیں لائے. میں نے ایسے اہل معرفت کی مجلسوں سے نکلنے والے لوگوں کو دیکھا جو ایک بار گئے مر گئے تو سیدھا جنت میں گئے. تو کیوں ایسے رومی جیسا آدمی لکھے کہ یک زمانے صحبت باولیا، کیوں ایسا لکھے؟ مطلب ہے کہ اخلاص پیدا کر کے جب انسان آتا ہے تو یہاں سے وہ سیکھتا ہے جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں. تو میں ہر اس انسان کے لیے کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ پڑھ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جھاڑو لگا کر پہلے صفائی تو کرنا اندر. اگر زیادہ غبار اڑ رہا ہے تو پھر ذکر حق کی چھینٹی مار دو، گردہ نہیں اڑے گا. اس کے بعد اچھے سے اس کو صاف کر، پھر کچھ بھی بیج ڈال، پھر وہ اگے گا، نہیں تو نہیں اگے گا. تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتوں سے نوازیں، رحمتوں سے نوازیں. جو دعائیں قبول کیے، جو دعائیں کی گئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہے خواب، اور خواب کے ساتھ اس نے مجھے سوال بھی پوچھا ہے کہ وضو اور غسل کی فرضیت اور سنت کا وجہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ وجہ پوچھے گا تو وہ صفائی ہے. تو اگر غسل اور اس کے فرضیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو پھر ہمارے دارالفتہ میں بہت سارے مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، توصیف صاحب بیٹھے ہیں، باقی مفتی صاحبان وہاں جائے تو وہ پوچھے. اگر اس کا مراد کچھ باطن جاننا ہے اس کا، تو میرے نزدیک میں یہ ہے کہ صاحب العوارف الموارف اور کہیں اجلہ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کسی مجلس میں کہ غسل کی تو ابھی نہیں بتا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. وضو کی ہے تو اسی سے وہ بھی سمجھ رہی کہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا نا، یا ان سے سہو ہوا، وہ سہون جو اجتہادی ایک خطا کہتے ہیں بہت سارے علماء، کچھ کہتے ہیں کہ خطا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. الگ الگ آراء ہے اس میں، خیر وہ بحث نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ فَتَكُونَ، لیکن اس کے بعد بھی وہ گیا اس درخت کے قریب، جب کہ منع کیا گیا تھا نا آپ نہیں جانا، لیکن وہ گیا. جانے کے بعد جب اسے حکم ہوا کہ اب آپ کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو زمین پر آنا ہے، اس لمحے میں ایک موقع اس کو ملا اپنی اس چیز پر تھوڑی سی پشیمانی یا سوچ یا فکر بھی کہہ سکتے ہیں اس پر. تو وہ جب آئے دنیا پر تو وضو میں اس لیے عارفین نے لکھا یہ 4 چیزیں کیوں ہیں؟ 4 ہی چیزیں ہیں نا، فرض 4 ہے نا، کیا کیا؟ اور تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ جب اس نے ارادہ کیا نا کس کے نزدیک جانے کا، تو انسان کی فطرت ہے، تو اس نے پہلے ایسا کیا. کیا کیا؟ اب تو میں جا کر ہی رہوں گا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے یوں کر کے اپنی جو جنت کا لباس تھا وہ کیا کھینچا کہاں تک. یہ بھی فطرت ہے، جب انسان غرور پر آتا نا اور طاقت دکھانے پر، تو ایسے اپنی آستین کو کھینچ لیتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور پھر اس نے اپنے تہبند کو بھی کھینچ لیا ٹخنوں تک. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 3 چیزیں جب چلی گئی تو ان کو دھونا اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا. یہ اس کا باطنی فلسفہ ہے. اب آپ کہو گے کہ اس نے چوتھے حصے کا مسا جو امام اعظم نے کیا لکھا ہے نا، امام شافعی یا بہت سارے علماء کے نزدیک میں پورے ایک بال کا ہے نا، ہاں ایک بال کا فرض ہے نا. تو وہ چوتھے حصے کا امام اعظم نے کس بنیاد پر لکھا؟ یہ نہیں ہے امام اعظم کسی قول میں، یہ اس کی باطنی اصطلاح ہے. آپ کہو گے کہ نہیں آپ امام اعظم کی کتاب دکھاؤ. اس نے لکھا، فلسفہ یہ ہے کہ اس نے اتنا ہی کیوں لکھا چوتھے کا. وہ یہ کہ جب وہ واپس آئے نا
پھر اس کو احساس ہوا میں نے صحیح نہیں کیا، تو ایسی فطرت انسانی ہے، انسان پر پچھتاتا ہے، ایسے سر رکھتا ہے، سر پکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی تو پھینک دے، اس چیز کو، وہ ہو گیا میری تیری مرضی کے مطابق، پھینک دے، ختم کر دے. یہ اس کا باطنی فلسفہ ہے. اسی انسان نے خواب لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، کہاں گئی وہ سلپ، میرے ہاتھ میں تھی. ہاں، یہ کہ اس نے مشتبہ چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، وہ کبھی اور بتائیں گے، وقت نہیں ہے. اس نے لکھا کہ گنبد خضرا کو بہت سارے کلرز میں نے دیکھا ہے، تو گنبد خضرا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت سارے رنگوں میں ہے. تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے رنگوں میں یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کسی نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اولادوں کے عدل قائم کرے گا. وہ صاحب اولاد ہوگا، اس کے اولادوں میں سے کوئی کہتا ہوگا کہ مجھے وہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لیکن وہ انسان عدل پورا کرے گا. یہ مطلب ہے کہ اس نے گنبد خضرا کا کلر مختلف کلروں میں دیکھا، یہ اس کی تعبیر ہے. باقی تعبیر تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اچھا، پھر کسی ایک اور نے خواب لکھا ہے کہ اچھا، گنبد خضرا کی بھی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ سبز رنگ کا گنبد خضرا، تو سبز رنگ کا ہی نا، اس نے دیکھا رنگ سبز ہے تو اس کے مرادیں پوری ہو جائیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کا تعبیر ایک کے لیے ایک ہی ہو، لیکن اکثریت کے لیے یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی خفیہ مراد جو دل میں ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے کسی اور نے خواب کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنا جگر کھا رہا ہوں. کرہنماز نہ، کرہنماز تھوڑا فکر کھا رہا ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب وہ اولادوں کے کمائے ہوئے رزق سے استفادہ کرے گا، وہ اپنے بیٹوں کی کمائی سے فائدہ اٹھائے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. ڈرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. اچھا خواب ہے. خواب میں دیکھا کہ زمین کو خشک پایا اور پھر وہ تر ہونے لگا. تعبیر وہی ہے کہ سختیاں ختم ہو جائیں گی، اس آدمی کے لیے آسائش آ جائیں گے. خواب ہے کہ سینیجر کو میں نے خواب دیکھا کہ ارے مجھے کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کوئی تعبیر نہیں ہوتا ہے، ایسے مت لکھا کرو. اچھا، باقی خوابوں کی تعبیر کبھی اور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک رکھے، ایک رکھے. جب بھی کوئی خواب دیکھیے تو کسی سے تعبیر پوچھنی چاہیے. یہ مطلب نہیں، یہ سیشن ہی نہیں خوابوں کی تعبیروں کا، اس کے لیے تو ہم الگ سے بیٹھتے ہیں. لیکن یہ سنت ہے، ہر فجر نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک فرما لیتے، پھر پوچھ لیتے کسی نے کوئی خواب دیکھا بتاؤ تو میں تعبیر بتاؤں گا. تو جب کبھی کبھی حضور نے خود دیکھا ہوتا تو فرماتے آج میں نے یہ خواب دیکھا صدیق، تو اٹھ کے میرے خواب کی تعبیر بتا دی. یہ سنت ہے. اس لیے خواب جب بھی دیکھو گے، اچھا دیکھو گے، برا دیکھو گے، تو کسی نہ کسی آدمی سے، کسی نہ کسی معبر سے، کی تعبیر دینے والے سے، یا کسی نہ کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھ تاکہ راحت ہو جائے. اپنے سارے دل کی خیالات کو ایک ساتھ جمع کریں. دل کے اندر ساری آلائش خیالات مٹائیں، باہر کر دو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے اپنے دل کو بالکل خالی کریں. اور ذہن میں یہ رکھے کہ میرا آخری وقت آیا ہے کہ دنیا سے نکلنے کا، جیسے پیغام آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا سے جانے کا. اور سارے عزیز و اقارب سرہانے کھڑے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں مرتے ہوئے، مرتے وقت. اور فرشتے موت آتا ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے، روح کو پرواز کرنے کا وقت ہے. پھر تصور یہ کرو کہ ہمارے ارد گرد لوگ جمع ہے اور ہمیں دفنانے اور کفنانے کی باتیں ہو رہی ہے، اور قبر میں لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بے سر و سامانی کی حالت میں کوئی اب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، حشر میں نہیں جائے گا.
دنیا کی ساری رنگتیں ادھر چھوٹ جائیں گی، کوئی شے ساتھ نہیں آئے گی۔ اب عزیز و اقارب روئیں گے، پکاریں گے۔ اب اپنے نفس کو مخاطب کریں کہ آپ کے ساتھ بھی آنے والے وقت میں ایسا ہی ہوگا۔ کوئی آپ کا رشتہ دار قبر کھودنے کے لیے چلا گیا، کوئی کفن لانے کے لیے چلا گیا، کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارے لیے پانی گرم کر رہا ہے کہ آخری غسل ہے، دنیا سے جانا ہے، چھوڑنا ہے دنیا کو۔ اور اس کیفیت، اس حالت میں ہمارے ناخنوں کے نیچے جو میل ہے وہ بھی ادھر ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ میرا بھی ایک دن ایسا ہی حال ہوگا اور میں بھی یہ سارا کچھ چھوڑ کے قبر میں چلا جاؤں گا۔ اور سامنے گنبد خضرا کے مکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ دل میں سخت تعارف ہوگا، عقل پر سارا غبار اگر اترا ہوگا اور عقل کے اثرات قبول کر چکے ہوں گے اپنے آقا کے بارے میں، تو یقینی طور لا ادری کا کلمہ نہیں نکلے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہچان جائیں گے۔ یہ ایک تصور ہے جو مسلمان کو بار بار کرنا چاہیے، مومن کو بار بار کرنا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مراقبہ موت کرواتے تو پھر سمجھاتے، کچھ لوگ تو اٹھ نہیں پاتے اس مراقبے سے، تو پھر لوگوں کو قبر کا خوف آ جاتا، وہ سمجھتے کہ ہم نے جانا ہے دنیا سے۔ اب آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی سے لفظ اللہ کی صدا جاری کرو، اللہ 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 حل 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 حل
حق لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا اکرم الاکرمین اللہم اشرح صدورنا محفظ قلوبنا یسر امورنا حصل مرادنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ارجعنی الی احسن الاحوال واصرف عنی کل آفت و آہیہ وکل باعث بمحمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہم یا ربنا قلب محبوب وعقلی مغلوب ونفسی معیوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل یا ربنا ومعاشیتی کثیر ولسانی یا ربنا مقر بالذنوب ومعترف بالعیوب یا ربنا فما حیلتی یا علام الغیوب ویا کاشف الکروب ویا ستار العیوب ویا غفار الذنوب اغفر لی ذنوبی کلہا یا غفار واستر لی علی یا ستار بحرمت محمد سید الابرار وآلہ الاطہار واصحاب الکبار یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان ہمارے دلوں کو کھول دے ہماری زبانوں کو آسان کر دے ہماری عسر کو یسر میں بدل دے ہمارے احوال کو بہتر کر دے ہمارے فہم و فراست کو کھول دے یا اللہ میرا دل یا اللہ یا اللہ یا اللہ حجابات میں پڑا ہے اے حجابات کو کھولنے والے اے گرہوں کو کھولنے والے اے مالک و مولا یا مالک و مولا میری عقل شکست خوردہ ہے وعقلی مغلوبن یا ربنا ونفسی معیوبن ہمارے نفس عیبوں سے بھرے پڑے ہیں خواہشاتوں کا غلبہ ہے ومعصیتی کثیرن اے ربا بہت سارے گناہیں ہیں اور بہت کم حسنات ہیں اے اکرم الاکرمین اے عیوبوں کو درگزر فرمانے والے اے خطاؤں کو معاف کرنے والے اے عیبوں کو چھپانے والے اے عالم الغیوب عالم السر کے جاننے والے اے مصیبتوں کو دور کرنے والے اے پردہ پوشی فرمانے والے اے چارہ گر اے گناہوں کو بخشنے والے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما تجھے حضور علیہ السلام کا واسطہ تجھے حضور علیہ السلام کی اہل کا واسطہ صحابہ کبار کا واسطہ یا اللہم یا فارج الہم ویا منفصل الغم ویا مذہب الاحزان یا مجیب الدعوت المضطربین یا رحمان الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین انت رجائی انت ارحم الراحمین کل شیء فرحمنی یا رحمتن یا رحمتن یا رحمتن یا رحیم بحرمت رحمتن للعالمین یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما ہمارے رنجوں کو دور فرما ہمارے دلوں کو قرار عطا فرما
ہمارے دلوں کو یا رب تو اپنی رحمت کے لیے قبول فرما، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں مہربان ہو جا، دنیا کی سختیوں کو آسان فرما، دنیا میں اپنی رحمتوں میں نواز، ہمارے تمناؤں کو پورا فرما۔ انت رجائی یا ارحم الراحمین، تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہم پر بھی مہربانیاں فرما، ہمارے حال کو درست فرما، یا رب جتنے بیمار بیٹھے ہیں شفائے کاملہ عطا کر، شفائے عاجلہ عطا کر، جو مضطرب ہے پریشان ہیں انہیں پریشانیاں دور فرما، انہیں گناہ معاف فرما، انہیں خطا معاف فرما، عیبوں کو چھپانے والے ہمارے عیبوں کو چھپا لے، اے مشکلوں کو حل کرنے والے ہماری مشکلوں کو حل فرما، جو آئندہ آنے والے یا رب مصائب ہیں انہیں ٹال دے، آنے والے بیماریوں سے محفوظ رکھ، آنے والے غموں سے محفوظ رکھ، پورے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما، یا رب ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ابدان کی حفاظت فرما، ہمارے احوال اقوال افعال اعمال کی حفاظت فرما، یا رب جو تجھے پسند تیری محبوب کو پسند وہ کرنے کی توفیق فرما، یا ربا جو تو ناپسند فرمائے اس سے ہمیں بچا لے، ہمارا سینہ سر وحدت کے لیے کھول دے، ہمارا دل نفس مطمئنہ کی طرف پھیر دے، یا رب ہمیں ملہمہ سے آگے گزار، یا رب تو اپنی رضا میں ہمیں چھپا، اپنے رضا میں ہمیں چھپا، اپنے رضا کی توفیق دے، اپنے فضل کی توفیق، یا رب ہمیں غیبت سے بچا، افسردگی سے بچا، حسد سے بچا، تعفن سے بچا، رعونت سے بچا، کبر اور تکبر سے بچا، ہمارے مشکلوں کو آسان کر، یا رب ہمارے کمر ٹوٹ چکے ہیں غموں سے، سر پر مصائب و آلام کے پہاڑ گرے ہیں، تو ہی تو ایسا غنی اور کریم ہے، جب کوئی گرے تو تھام لیتا ہے، جب کوئی گمراہ ہو جائے تو اسے رستے پر رکھتا ہے، یا رب ہمیں اندھیروں میں اپنی روشنی دکھا، ہمیں مصیبتوں میں تو اپنی رحمتوں سے نواز، یا رب ہم پر غم کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے، نہ کوئی ہماری بات سننے کی حل ہے اور نہ ہم کسی کو سنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا رب محتاجی میں، مفلسی میں، حقیری میں، فقیری میں، یا رب تو کریم اور غنی ہو جا ہمارے لیے، تو کریم ہے ہی غنی ہے ہی، ہمارے لیے غنا کے دروازے کھول دے، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سے مصیبتیں دور فرما، یا رب دنیا کی عاجزی سے، قبر کی عاجزی سے، آخرت کی عاجزی سے آزاد فرما، یا رب ہمیں دوسروں کے لیے بہتر بنا، دوسروں کو ہمارے لیے بہتر بنا، ہمیں کینہ پروری سے نجات دے، مفلسی سے نجات دے، کسی کا محتاج نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ بنانا، اے محتاجی دور کرنے والے، اے مصائب و آلام کو دور کرنے والے، اے سختیوں کو آسان فرمانے والے، تو ایسا غنی ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رحمتوں سے نوازا، ابراہیم کو آگ کے اندر گل و گلزار کر دیا، یا رب تیرے محبوب کا واسطہ تجھ سے، یا رب تیرے محبوب بندوں کا واسطہ، ہمیں بھی آج تمام ذلتوں سے بچانا، قیامت کی ذلتوں سے بچا، معاشرے کی ذلتوں سے بچا، ایمان کے خسارے سے بچانا، آنے والے مشکلوں سے بچانا، یا رب ہمیں پرکھ نہیں، پہچان نہیں، تمیز نہیں کہ ہم کس چیز کو اچھا کہے، کس چیز کو برا سمجھے، یا رب جو ہمارے لیے خیر نہیں اسے ہم سے دور کرنا، جو ہمارے لیے خیر ہے اسے ہمیں قریب کرنا،
یا رب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کس کی کیا اچھائی ہے کس کی کیا برائی ہے، یا رب ہمیں اچھے سنگتوں والے دوست عطا کرنا، اچھے رشتہ داروں کی سنگت عطا کرنا، ایسی کوئی سنگت عطا نہ کرنا جس سے ہمارا ایمان خراب ہو، ہمارا سکون خراب ہو، ہمارا چین خراب ہو، ہمارے سارے جو آئے ہیں چلے گئے سب کی مغفرتیں ہوں، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں سب کی درجات بلند ہو، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے والدوں جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرتیں ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین۔